سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جبکہ میسونہ، نابیل اور معاذ تینوں ماں بیٹی مطبخ کے کاموں میں مصروف تھیں، کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا دیوان خانے میں باہم گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مغیرہ بن کعب دیوان خانے سے نکل کر بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک میسونہ، نابیل اور معاذ بھی مطبخ سے نکل آئی تھیں، شاید وہ اپنا کام ختم کر چکی تھیں۔ مغیرہ بن کعب نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حویلی میں منظر بن زبیر اور اس کے ساتھ راہبوں کے لباس میں بطروش داخل ہوا۔ ان دونوں کے اس طرح اس وقت آنے کے باعث تینوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کی طرف سوالیت انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ پھر معاذ نے اپنی ماں میسونہ اور بہن نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ابن زبیر کے ساتھ بھائی بطروش کا آنا اس وقت کسی علت کے بغیر نہیں، ضرور کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہوا ہے۔ اتنی دیر تک مغیرہ بن کعب ان دونوں کو لے کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ تینوں نے انہیں سلام کیا۔ پھر جب وہ دیوان خانے کی طرف گئے تب وہ تینوں ماں بیٹی بھی ان کے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز معاذ نے کیا۔ اس نے بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج آپ کسی علت کے بغیر نہیں آئے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ بطروش کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تیرا اندازہ اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے، میں واقعہ ہی ایک اہم کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، بلکہ یوں جانے اطلاع کرنے آیا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بطروش نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سردار بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈانجون مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی گرفت سخت کرنا چاہتا ہے۔ چارلس نے نہ صرف ان علاقوں کا اسے ناظم مقرر کیا ہے جہاں مسلمان آباد ہیں، بلکہ ان علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے اس نے اسے ہر طرح کی سختی برتنے کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ ہمارے قبائل کے مغرب میں اس ڈانجون کو وسیع اراضی مہیا کی گئی ہے جہاں اس کی قلعہ نما حویلی بھی ہے۔ اس اراضی کے علاوہ اسے مزید مغرب میں بھی کچھ اراضی اور قلعے مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ڈانجون کبھی اس قلعے میں، کبھی دوسرے میں اور کبھی گرناطہ میں ہوتا ہے، ایک جگہ زیادہ ٹکتا نہیں، ہر وقت اپنے ارد گرد محافظوں کا ایک دستہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے جان کا خطرہ بھی ہے۔ اب یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھا جس پر یہ بھروسہ کر سکے اور جس کے ذریعے وہ سارے مسلمانوں کی خبریں سمیٹ کر اس کے مطابق مسلمانوں پر سختی کی ابتدا کر سکے۔ اس کے کارندے بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ڈانجون نے ہم سب راہبوں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ ہم نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان تمہارے کام کا نہیں ہے۔ ہماری طرف سے مایوس ہو کر آخر اس نے خود ہی اپنا شکار ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان ہے۔ سالم بن حلوان بربر ہے، خود بربر اس شخص کو پسند نہیں کرتے، انتہائی ناپسندیدہ اور عیاش شخص ہے۔ ڈانجون نے اسے بھاری رقومات کے علاوہ ہمارے قبیلوں کے مغرب میں ایک انتہائی محفوظ اور قلعہ نما حویلی بھی مہیا کی ہے، کچھ اراضی بھی اس کو دی ہے، کچھ باغات کا بھی اسے مالک بنایا گیا ہے۔ پہلے یہ سادہ سی غریبانہ سی زندگی بسر کرتا تھا، اب اس کے ٹھاٹ باٹ اور ہو گئے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے غلام رہنے لگے ہیں، گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل کا مالک بن گیا ہے۔ آج میرا آنا اس لیے ہے کہ یہ شلفی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی رابطہ رکھے یا اس کے کارندے آپ کی طرف آنا جانا شروع کر دیں، ان سے محتاط رہیے گا، ان کے سامنے کوئی بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو بھی بات آپ ان کے سامنے کریں گے تو وہ اسی دن ڈانجون کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کا رد عمل بھی اسی روز ظاہر ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان اب قابل اعتبار شرفا میں سے نہیں رہا، یہ ایک طرح سے اب ڈانجون کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا، اور جب آدمی لالچ، لوبھ اور ہرس میں پڑ جاتا ہے تو پھر نیکی بدی کے امتیاز بھول جاتا ہے، ہر برے کام کو بھی ثواب سمجھ کر گزرتا ہے۔ ان حالات میں شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان سے بھی ہر برائی، ہر بدی کی امید کی جا سکتی ہے، لہذا یہ اگر آپ کے پاس آئے تو ڈانجون یا ہسپانوی حکومت سے متعلق کسی قسم کی بات نہ کریں، وہ قرید کے آپ سے افریقہ کے مسلمانوں یا خیر الدین بادبروسا کے ان ساتھیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے کارندے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں آپ اور آپ کے سارے اہل خانہ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے سامنے اس انداز میں گفتگو کریں جیسے آپ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر کسی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ بطروش جب تک بولتا رہا سب خاموش رہ کر سنجیدہ حالت میں اسے سنتے رہے۔
جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر بول اٹھا، میں جانتا ہوں دانجون انتہائی غلیظ اور بدمزاج انسان ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ بہرحال شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان نے بہت برا کیا جو اس نے لالچ سے کام لیتے ہوئے دانجون کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرنا پسند کر لیا۔ بطروش میرے بیٹے، تمہارا شکریہ، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے مجھے قبل از وقت آگاہ کر دیا۔ میں میرے اہل خانہ اس سالم بن حلوان سے محتاط رہیں گے، یہی خبر تمہیں سعد بن سلامہ کو بھی پہنچانا چاہیے تھی۔ اس پر بطروش فوراً بول اٹھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں سعد بن سلامہ کو بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ بطروش جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر کہنے لگا، بیٹے تم نے ابھی مزید کچھ کہنا ہے کہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں؟ بطروش نے تیز نگاہوں سے کعب بن عامر کی طرف دیکھا، آپ کون سے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں؟ کعب بن عامر نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، جیسا کہ تمہیں خبر ہو چکی ہے، بلکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نابیل کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شادی میں حسن کروسو بھی شرکت کرے۔ اب وہ میرے گھر کا ایک فرد ہے، میرے خاندان کی ایک اکائی ہے، اسے شرکت کی اطلاع میرے بیٹے تم ہی کرو گے۔ بطروش نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں اسے اطلاع تو کر دوں گا، لیکن اب ان علاقوں میں اس کا زیادہ آنا خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہسپانیہ کی انتظامیہ اسے اس کے چہرے سے نہیں پہچانتی۔ اگر وہ راہب کے بھیس میں آئے تو اس کی بڑی عزت ہو، اس لیے کہ ایک راہب کی حیثیت سے لوگ اسے جانتے ہیں، پر مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھیس کسی دن کھل نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو حسن کروسو کے اطراف میں خطرات ہی خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بطروش کے ان الفاظ سے معاذ بیچاری پیلی ہو گئی تھی، فکر مندیاں اور پریشانیاں اس کے چہرے پر ہجوم کر کے آ گئی تھیں۔ کعب بن عامر بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، بطروش تمہارا کہنا درست ہے، وہ اب چونکہ میرے گھر کا فرد ہے لہٰذا میں اسے تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، پر میں نے میسونہ اور نابیل کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ بھی طے کر لیا ہے کہ وہ نابیل کی شادی میں شرکت ضرور کرے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو میں چاہتا ہوں معاذ کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے جب اور جس وقت چاہے معاذ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس موقع پر معاذ کی گردن جھک گئی تھی، گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کعب بن عامر کی آواز سنائی دی، بطروش میرے بیٹے، معاذ اب میرے پاس اس کی امانت ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد اگر حسن کروسو معاذ کو فی الحال یہیں رکھنا چاہے تو معاذ کو یہیں رہنے دے، اگر اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کعب بن عامر خاموش ہوا، تب کچھ دیر سوچنے کے بعد بطروش بولا، سردار آپ کا کہنا درست ہے، حسن کروسو کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور وہ اپنا راز مجھ سے راز نہیں رکھتا۔ آپ جانیے فی الحال وہ اکیلا ہے، ساتھ ہی اپنی ماں اور بہن کی تلاش میں بھی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب اس کی ماں اور بہن مل جائیں گی تو وہ معاذ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد معاذ کو اپنی ماں اور بہن کے پاس لے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی ماں اور بہن نہیں ملی۔ خیر الدین باربروسا نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی ماں بہن کو تلاش کر رہے ہیں۔ بطروش مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار حسن کروسو نابیل کی شادی کے روز آ جائے، اس کا اور معاذ کا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تک وہ معاذ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، معاذ اس کی بیوی اس کی امانت کی حیثیت سے ہمارے پاس رہے گی۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے میں اس سے رابطہ قائم کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اچھی خبریں بھی آپ کو سنانے کے لیے ہیں۔ ان الفاظ پر معاذ چونکی اور بطروش کی طرف دیکھنے لگی تھی، باقی لوگ بھی بطروش کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بطروش نے کہنا شروع کیا، ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنے سالار مونکیٹ کے ذریعے افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں وسیع علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ مسلمان حکمرانوں سے بھی رابطے قائم کر رکھے تھے، انہیں بھاری رقوم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان میں سے ایک تو کوکو کا حکمران ابن قاضی، تلمسان کا بادشاہ ابو ہمو، بربروں کا بادشاہ حفصی، قبائل صغرا کا سردار احمد بن قاضی، اس طرح کی کچھ دوسری قوتیں تھیں۔ ان کے خلاف باربروسا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے اس نے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا انتخاب کیا۔ 2 جنگیں ہوئیں، دونوں جنگوں میں اسے بدترین شکستیں ہوئیں۔ پھر ابن قاضی کی بدبختی کہ اس کے اپنے کچھ ساتھیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کی جگہ باربروسا نے اس کے بیٹے کو وہاں کا حکمران مقرر کیا ہے جو خیر الدین باربروسا کا وفادار ہے۔ اب ترکوں کے سلطان سلیمان کی طرف سے بھی خیر الدین باربروسا کو رسد اور کمک مہیا ہونے لگی ہے۔
ابھی پچھلے ہی دنوں ہسپانیہ سے کچھ لشکر گئے تھے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ کا ارادہ تھا کہ ایک ساحلی شہر جو مسلمانوں کا ہے، جس کا نام شرشال ہے، اس پر قبضہ کر کے اپنے ساحلی علاقوں کو توسیع دے۔ ساتھ ہی اس نے بحر روم کے اندر جو یورپ کے قزاق سرگرداں تھے ان سے بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ وہ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ خیر الدین باربروسا کی توجہ ہٹا کر وہ شرشال پر قبضہ کر لیں۔ لیکن اپنی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست دی اور جو بحری قزاق تھے ان کی اکثریت کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ جن ملاحوں کے ذریعے میرا حسن کروسو یا محترم خیر الدین باربروسا کا رابطہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چند روز تک باربروسا کے بحری بیڑے کا ایک حصہ مغرب کا رخ کرے گا، اس لیے کہ جن پیشہ ور بحری قزاقوں کو خیر الدین باربروسا نے شکست دی ان کے ذریعے باربروسا کو خبر ہوئی کہ یکے بعد دیگرے 2 قافلے نئی دنیا سے سامان لے کر یورپ کا رخ کر رہے ہیں اور خیر الدین باربروسا ان پر حملہ آور ہو کر ان کا سارا مال چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اگر تو ان قافلوں پر حملہ آور ہونے کے لیے حسن کروسو اور کاکاد آتے ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو اس کے آنے پر معاذ کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت نابیل کی شادی میں شرکت کرے۔ اور بطروش مزید اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش نہیں میرے بیٹے، میں حسن کروسو کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس پر زور نہیں دیا جائے گا کہ وہ ہر صورت میں نابیل کی شادی میں شرکت کرے۔ اگر وہ مغرب کی کسی مہم میں آنے والا ہے تو پھر اس سے رابطہ قائم کرو، جب وہ مغرب کی طرف آئے ہمیں ملے، اسی دوران اس کا اور معاذ کا نکاح ہو جائے گا۔ بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اس پر معاذ بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، بھائی میں جانتی ہوں آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے کہ آپ کھانا دیر سے کھانے کے عادی ہیں۔ بطروش مسکرا دیا اور کہنے لگا، معاذ میری بہن، میں جاتا ہوں، کھانا میرا تیار ہوگا۔ معاذ آگے بڑھ کر دیوان خانے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ ایسے نہیں جائیں گے، آرام سے بیٹھیں، کھانا میں یہیں لگواتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد آپ دونوں جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے بطروش اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، پھر معاذ باہر نکلی، اس کے پیچھے پیچھے نابیل بھی نکل گئی۔ دونوں بہنوں نے وہیں کھانا لگوایا، پھر سب بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنی بندرگاہ سلونا کی ایک عمارت کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب اس کا بیٹا فلپ مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے لیے چنا جانے والا ڈان جون اور امیر البحر اندریا داویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص بنیادی طور پر جنیوا کا رہنے والا تھا۔ 15 برس کی عمر میں پوپ لیو کے حفاظتی دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصہ تک نیپلز کے فرمانروا کے تحت نمایاں خدمات ادا کرتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ اسے بحری قزاقی اور بحری مشاغل کا بڑا شوق تھا۔ اپنے انہی مشاغل کی تکمیل کے لیے اس نے سارے کام ترک کر کے بحری قزاقی کا کام شروع کیا اور ایک چھوٹے سے لٹیرے گروہ کا سردار بن گیا، اور پھر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے اس کا انتخاب اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کی حیثیت سے کر لیا۔ بہرحال جس وقت بارسلونا کی اس عمارت کے کمرے میں یہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر چارلس کا چوبدار نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی چارلس نے اسے مخاطب کیا کہ بحری قزاقوں کا سردار ہوکل کہاں ہے؟ اس پر دروگا اپنے سر کو خم کر کے کہنے لگا، آقا میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی داروگا ایک طرف ہو گیا، اس لیے کہ بحری قزاقوں کا سردار ہوکل اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے بحری قزاقوں کو چند ہفتے پہلے کھلے سمندر کے اندر جزیرہ پنون کے نواح میں خیر الدین باربروسا نے بدترین شکست دی تھی۔ ہوکل جب اس کمرے میں داخل ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے چارلس نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کر کے چارلس کہنے لگا، ہوکل میں نے تمہیں اچھے معاوضے کی پیشکش کی، آدھی رقم پیشگی بھی ادا کر دی، پھر بھی تم اس خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے، کوئی قابل ذکر اسے نقصان نہ پہنچا سکے، الٹا تمہیں شکست ہوئی، تم اپنے آدھے آدمیوں سے محروم ہو گئے، تمہارے کچھ جہازوں اور کشتیوں پر بھی اس نامراد نے قبضہ کر لیا کہ وہ سمندر کے اندر اتنی طاقت پکڑ چکا ہے کہ کسی بھی کے قابو میں نہیں آتا۔ چارلس جب خاموش ہوا تب شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہوکل کہنے لگا، آقا خیر الدین باربروسا کوئی عام انسان نہیں، سمندر کا ہیولا، بحر کا دیوتا ہے۔ ہم نے بحری قزاقوں کی حیثیت سے سمندر کے اندر بڑی بڑی قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا، بڑے بڑے بحری کاروانوں کو لوٹا، پر اس جیسا اور اس کے ساتھیوں جیسے ملا نہیں دیکھے۔ باربروسا خود اور اس کے ساتھی پہلوانوں کی طرح تنومند ہیں، وہ پیدائشی ملا ہیں، سمندر کا انہیں اتنا تجربہ ہے کہ جب کسی سمت سے طوفان اٹھنا ہوتا ہے تو انہیں پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے۔
اگر وہ کسی موقع پر کہیں سمندری ریت میں بھی پھنس جائیں تو اپنے بحری بیڑے کو وہاں سے نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اگر حالات اس کے بس میں نہ رہیں تو اسے اپنی جان بچانی پڑے تو وہ ساحل کے گمنام یا ایسے ہی کسی اور جزیرے میں اپنے جہازوں کو چھپا کر آسانی سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے ساتھی بھی بڑے خونخوار ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے کڑا آدمی ہے وہ ترغوت ہے، غصے کا انتہائی سخت ہے، اور جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے جو سمندر تک کو کھنگال لیتا ہے۔ پہلوان اور تنومند ہے، اس لیے کہ سمندر میں اترنے سے پہلے وہ پہلوانی کیا کرتا تھا۔ حالات کتنے ہی خراب ہوں، دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، ان کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حسن کرسو ہے، یہ بچپن سے خیر الدین باربروسا کے ساتھ ہے۔ جب چھوٹا تھا تو بندر سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں کے ستونوں پر چڑھ جاتا تھا اور مستول پر بیٹھ کر نیچے عرشے پر کھڑے خیر الدین باربروسا کو بتا سکتا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ سمندر کے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہے تو وہ کس طرف سے آ رہا ہے اور اس کا رخ کدھر ہے۔ انتہا درجہ کا جانباز ہے۔ ان کے علاوہ سالیہ ہے، کاکالٹ جسے یورپ والے شیطان شکاری کہتے ہیں، انتہائی قسم کا ہولناک شخص ہے۔ انتقام پر اترتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے ساتھی ہیں جو جنگ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ موت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دراصل یہ لوگ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، موت ان کے منہ پر تمانچہ مارتی ہے، اور جو موت سے بغلگیر ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں زندگی ان سے بغلگیر ہوتی ہے اور موت ان سے فرار حاصل کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں۔ میں نے آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ ٹکرانے کی حامی بھر لی، لیکن ٹکرانے سے پہلے میں ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں شکست ضرور دے گا، اور میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس نے ہمارے کچھ جہازوں پر قبضہ کر لیا، کچھ کشتیاں بھی ہم سے چھین لیں، میرے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ ایک طرح سے اس نے میری طاقت اور قوت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہوکل جب خاموش ہوا تب چارلس نے کسی قدر ہمدردی سے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں اپنے نقصان کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ رقم تمہیں مہیا کروں گا۔ اس سے تم اپنے بحری قزاقوں میں اضافہ کر سکتے ہو، پہلے جیسی طاقت اور قوت حاصل کر سکتے ہو۔ میں تمہیں مزید رقم بھی دوں گا تاکہ تم اپنی قوت میں اضافہ کرو۔ میں چاہوں گا کہ تم باربروسا کو زیر کرنے میں آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا۔ کچھ دیر وہ اپنے امیر البحر اندریا دوریا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا۔ دوریا، یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ شخص مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر کے اندر دندناتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اسے کوئی شکست دینے والا نہ ہو، کوئی اس سے بازپرس کرنے والا نہ ہو۔ دوریا، حالات اگر ایسے رہے تو یاد رکھنا ہمارے لیے دولت اور سونا جو نئی دنیا سے اسپین میں آتا ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب سمندر پر اس شخص کا قبضہ رہے گا تو نئی دنیا سے کوئی بھی جہاز وہ ہسپانیہ نہیں آنے دے گا، اور جس دن ایسا ہوا یاد رکھنا ہسپانیہ کے اندر قحط کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ یورپ کے اندر ہم نے کئی ملکوں کو زیر کیا اور اس وقت لوگ مجھے 7 ملکوں کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ جن ملکوں پر اس دور میں چارلس کی حکومت تھی وہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ، جرمن، میکسیکو اور سسلی تھے۔ چارلس رکا، پھر وہ دوبارہ اپنے امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، 7 ملکوں کا سربراہ ہونے کے باوجود اگر میں باربروسا کو اپنے سمندروں سے باہر نہ نکال سکوں تو دوریا، یہ صرف میرے اور تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لشکریوں اور سارے ملاحوں کے لیے انتہا درجہ کی شرمناک بات ہے۔ اگر حالات ایسے رہے تو ہمیں صرف نقصان یہ نہیں ہوگا کہ مغرب سے ہمارے پاس دولت آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی اور اس سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ اس کے اور زیادہ برے اثرات ہوں گے، اور وہ یہ کہ اس وقت افریقہ میں خاصے بڑے علاقے میں ہمارا قبضہ ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہماری وہاں کوئی قوت نہ رہی، سارے علاقوں پر باربروسا نے قبضہ کر لیا، تو اس کے ایسا کرنے سے نہ صرف پورا جزیرہ سسلی بلکہ ہسپانیہ کا جنوبی ساحل بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ چارلس تھوڑی دیر رکا، پھر وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دوریا، میں تمہیں صرف چند دن تیاری کا موقع دیتا ہوں۔ تمہارا بحری بیڑا پہلے سے بڑا ہے، جس قدر تمہیں سامان چاہیے آج اس کی پوری فہرست بنا دو اور چند دنوں میں تمہیں سارا سامان مہیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لاؤ، ایسا بحری بیڑا اس سے پہلے ان سمندروں نے نہ دیکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں جہاں کہیں باربروسا ملے اس سے ٹکراؤ۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم باربروسا کو زندہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو، اور اگر تم ایسا کر سکو تو دوریا، جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تم نے اپنے بیٹے کا نام بھی دوریا ہی رکھا ہوا ہے، اسے بھی اپنے ایک نائب کی حیثیت سے رکھ لو۔
تاکہ آنے والے دور میں وہ بھی ہسپانیہ کے لیے سودمند بحری امیر ثابت ہو۔ دوریا اس وقت حالات ہماری گرفت میں ہیں۔ افریقہ کے بہت سے حکمران اب باربروسا کے خلاف ہیں۔ اس نے اگر کوکو کے حکمران کا خاتمہ کر کے اس کے بیٹے کو وہاں کا حاکم بنا دیا ہے جو باربروسا کا حامی ہے، لیکن اب بھی بربروں کا بادشاہ، تلمسان کا بادشاہ، ٹیونج کا بادشاہ، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ قبائل صغرا کا ایک سردار بھی افریقہ کے والی مونکیڈ کا حمایتی ہے، اور آنے والے دور میں اگر ہم ان حکمرانوں کی حمایت سے محروم ہو گئے تو پھر ہمیں افریقہ سے اپنا بوریا بستر باندھنا ہوگا اور اپنی بساط لپیٹنا ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ چارلس جب خاموش ہوا تو کچھ سوچ بچار کے بعد دوریا کہنے لگا، مالک آپ فکر مند نہ ہوں، باربروسا اتنی بڑی قوت نہیں کہ سمندر کے اندر اسے زیر نہ کیا جا سکے۔ میں بھی سمندر کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک روز اس باربروسا کو رسیوں میں جکڑ کر آپ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے پیش کروں گا۔ چند روز تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سمندر کے اندر حرکت میں آؤں گا اور باربروسا کو زیر کروں گا۔ دوریا کے اس جواب سے چارلس خوش ہو گیا تھا۔